بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ شب برات کی رات 7 بیری کے پتوں سے غسل کرو اور پریشانی کی، جادو کی، بندش کی سب کی نظر ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دن کا ہر عمل قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آج تک کسی بھی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے شب بارات کے موقع پر بیری کے پتوں سے غسل کیا ہو یا کوئی خاص عبادت بتائی ہو، اسی لیے اسے سنت سمجھنا غلط ہے، اس پر خاص ثواب کا عقیدہ بنانا غلط ہے اور اسے شب برات کا ضروری عمل بنانا غلط ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ پھر آخر لوگ ایسا کرتے کیوں ہے؟ کچھ بزرگوں کے تجربے اور پرانی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ بیری کے پتے جنات، جادو اور برے اثرات کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور علاج کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ سنت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے اور شب برات سے خاص بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص علاج یا صرف ہربل ریمیڈی کے طور پر بنا یہ عقیدہ بنائے کہ یہ دین کا حکم ہے، بنا یہ سمجھے کہ اس سے ہی تقدیر بدل جائے گی، تو عام طور پر علماء اسے جائز کے قریب کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے اگر یہ غسل نہیں کیا تو نقصان ہوگا، اس سے ہی شب برات کا اصلی فائدہ ملے گا، فرشتے اس غسل سے خاص طور پر آتے ہیں، تو یہ باتیں دین میں ثابت نہیں اور یہ غلط عقیدے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو سوال آتا ہے کہ اصل طاقت کس چیز میں ہے؟ دوستو، اصل شفا، اصل برکت، اصل حفاظت اللہ کے کلام میں ہے، دعا میں ہے، توبہ میں ہے، نماز میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ پتوں پر یقین رکھو، بلکہ یہ سکھایا ہے کہ اللہ پر یقین رکھو۔ تو پھر شب برات کی رات کا بیسٹ یوز کیسے کرے؟ اس رات کو پتوں اور رسموں میں ضائع نہ کرے، بلکہ اس کے بجائے 2 رکعت نفل توبہ کی نیت سے پڑھے، دل سے استغفار پڑھے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اپنے بیوی بچے اور پوری امت کے لیے دعا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، درود شریف کی کثرت کرے، یعنی کہ کثرت سے درود شریف پڑھے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو واقعی آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ دوستو، یاد رکھو، قیامت کے دن نہ بیری کے پتے کام آئیں گے، نہ پانی، نہ رسمیں، نہ لوگوں کے بتائے ہوئے ٹوٹکے، بلکہ آخر میں وہ چیزیں کام آئیں گی جو صرف اللہ کے لیے کیے گئے اعمال ہوں گے۔ رات کے اندھیروں میں چھپ کر پڑھی گئی نمازیں، جو آنسوؤں کے ساتھ مانگی گئی دعا ہوگی، جو گناہوں پر سچی توبہ ہوگی۔ دوستو، اس دن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم نے 7 پتے ڈالے یا 11 پتے، اس دن یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارا دل اللہ کے ساتھ تھا یا نہیں۔ جو ماں باپ کے لیے کی گئی دعا ہوگی، جو بیوی بچوں کے لیے کی گئی دعا ہوگی، جو اپنے بچوں کے لیے مانگی گئی ہدایت ہوگی، جو اپنے شوہر کے لیے کی گئی دعا ہوگی۔ یاد رکھو، قبر میں کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے شب برات کو غسل کون سے پتوں سے کیا تھا، بلکہ قبر میں یہ پوچھا جائے گا تمہاری نماز کیسی تھی، تمہارا تقویٰ کیسا تھا، تمہارا دل کتنا صاف تھا۔ دوستو، رسموں میں الجھ کر اپنی آخرت کو سستا مت کرو، ٹوٹکوں پر بھروسہ کر کے اللہ سے اپنا رشتہ کمزور مت کرو، کیونکہ آخرت میں بس یہ چیزیں کام آئیں گی جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی عبادت ہوگی، اور وہی تمہاری قبر کو روشن کرے گی، وہی تمہاری حفاظت کرے گی، وہی تمہیں جنت کے قریب لے جائے گی اور وہی تمہیں دوزخ سے دور کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت بخشے، آمین۔